تو یہ میرے نبی کے دو درمیان والے صحابی ہیں۔ جس طرح وہ حق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان چار یاروں میں یہ درمیان والے دو صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق میرے مصطفیٰ کے سسر ہیں، اور عثمان ذو النورین سرکار کے دوہرے داماد ہیں، یعنی سرکار کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، اور میری سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ عثمان، محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کا وصال ہوتا، میں دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دیتا، دوسری کا ہوتا تیسری بھی دے دیتا، حتیٰ کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ میری سرکار نے فرمایا کہ عثمان محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کا وصال ہو جاتا، میں دوسری بیٹی عثمان تجھے دے دیتا۔ تو میرے نبی کے غلاموں سرکار کو اپنے صحابی عثمان کے ساتھ کتنا بڑا پیار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینے کے اندر ایک باغ میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور دروازہ بند تھا، اور لکڑی کے ساتھ زمین کو کھرچ رہے تھے۔ کوئی بندہ دروازے پر آیا، کسی نے دروازے پہ دستک دی، کھولنا چاہا تو میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے کہ تو جنتی ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں نے کہا میرے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کچھ ہی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، کہنے لگے پھر سرکار نے فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے، دروازہ کھول۔ کہنے لگے میں گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا عمر فاروق ہے، میں نے جنت کی بشارت دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازے پہ دستک دی تو سرکار نے فرمایا جا دروازہ کھول اور اسے مصیبتوں کی بنا پر جنت کی بشارت دے کہ مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن آخر کار تیرے لیے جنت ہے۔ تو کہنے لگے جب میں گیا دروازہ کھولا تو دیکھا سرکار کے صحابی عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے آقا نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عثمان نے بھی پھر صبر کی دعا کی اپنے لیے کہ اللہ مجھے مصیبتوں پر صبر دینا۔ تو میرے نبی کے غلاموں اتنے صبر والے یہ صحابی تھے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی والا تھا، باقی کھاری کڑوے کنویں تھے، اور وہ پانی لوگوں کے لیے پینا مشکل تھا، اور صحابہ بڑے پریشان تھے جو گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، اب پانی کیسے وہ قیمت سے خریدتے؟ تو صحابہ بڑے پریشان تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ یہودی کا کنواں تھا، روما اس کا نام تھا، اور کنویں کا نام بیر روما یعنی یہودی کا کنواں، تو وہ قیمت لے کر پھر پانی دیا کرتا تھا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کون ہے جو کنواں خریدے؟ میں محمد اس کو جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں۔ عثمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے سرکار نے فرمایا جنت کا ٹکٹ ہے تو میں کنواں خریدوں گا۔ انہوں نے کیا کیا، فوراً یہودی کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے یہودی یہ پانی کا کنواں مجھے دے دے، قیمت بول۔ تو وہ کہنے لگا اس طرح بیچوں گا کہ ایک دن کنواں تیرا ہوگا، ایک دن کنواں میرا ہوگا، ایک دن تیرے گاہک پانی بھریں گے اور ایک دن میرے گاہک پانی بھریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ 20,000 درہم اس نے قیمت مانگی، حضرت عثمان غنی نے اس کو 20,000 درہم دے دیا، اور سرکار کے صحابہ سے فرمایا تم اگلے دن کا پانی بھی بھر لیا کرو کیونکہ یہ دن ایک میرا ہوتا ہے۔ تو صحابہ اگلے دن کا پانی بھی بھر لیتے۔ جب اس کی باری آتی تو پھر وہ گاہک کم رہ گئے اور یہودیوں کو تنگ کرنے لگا
ان سے پیسے لینے لگا، زیادہ جب پیسے مانگنے لگا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر مسلمانوں پہ تو نے کرم کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی پانی بھرنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پانی بھر لیا کرو۔ وہ لوگ بھی پانی بھر لیتے، اس کا گاہک کوئی نہ رہا۔ جب گاہک کوئی نہ رہا پھر آیا، کہنے لگا ابو بکر یہ پورا کنواں ہی خرید لے، میری باری ختم، کنواں تیرا۔ پوچھا کیا قیمت ہے باقی بھی بتا۔ 15,000 درہم اس نے اور بتائی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ 15,000 اور بھی دیے، 35,000 کا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ فرمایا یہ لے لو، اور جنت البقیع جو جگہ ہے جہاں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جاؤں مدینے میں موت آئے، مدینے میں مروں تو جنت البقیع میں مجھے دفن کیا جائے، کیوں میرے نبی کا پڑوس ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد جنت البقیع کا دروازہ اکثر کھولا جاتا ہے، لوگ وہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اتنی صحابہ کی قبریں ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کی قبریں ہیں، پھر تابعین کی قبریں ہیں، پھر کتنے جانے والے لوگ جن کا وصال ہو جائے اسی جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا کی غلاموں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی نے فرمایا یہ جگہ بڑی اچھی ہے، کوئی خرید لو۔ تو حضرت عثمان غنی گئے، جگہ جنت البقیع والی فوراً خریدی۔ آ کر کہنے لگے سرکار آپ نے فرمایا جگہ اچھی ہے، تو میں نے سوچا پھر یہودیوں کے پاس نہیں رہنی چاہیے، کیوں سرکار نے فرمایا اچھی ہے، تو میں نے وہ خرید لی ہے۔ تو پھر وقف کر دی گئی کہ صحابہ اب آپ اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہو، اپنی بکریاں یہاں چرا سکتے ہو۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عثمان اتنے صبر والے ہیں، 12 سال آپ خلیفہ رہے، 6 سال نظام ٹھیک رہا، 6 سال کے بعد مخالفت شروع ہو گئی، اور آپ کو اپنے اس مکان میں جناب والا محصور کر دیا گیا، قیدی بنایا گیا، باہر آپ کے گھر سے نکلنے نہیں لوگ دیتے، اور وہاں پانی نہیں آنے دیتے۔ وہی کنواں جو آپ نے خریدا، آج اس کنویں کا پانی بند ہو گیا، مولا عثمان کڑوا پانی پی رہے ہیں، اور پانی اندر کوئی آنے نہیں دیتا۔ وہ باغی لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن عثمان غنی اپنے گھر میں ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کتنا پیار ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور مولا علی دروازے پر آتے ہیں اور کہنے لگے بھائی عثمان ان لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں ہم انہیں کچل کے رکھ دیں۔ تو فرمایا بھائی علی میں نہیں چاہتا میرے محمد کے مدینے کی گلیاں ہون سے رنگین ہو جائیں، اوے میں صبر کروں گا لیکن لڑنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ آپ نے مولا علی کو منع کر دیا، لیکن مولا علی کے دونوں بیٹے دروازے پر حضرت عثمان کا پہرا دے رہے ہیں کہ باغی اندر نہ آ جائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر آپ کو پیاسا رکھا گیا، 40 دن پانی انہوں نے اندر نہ جانے دیا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں یہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ وہ بتاؤ، جب مسلمان گھر بار چھوڑ کر آئے تھے کنواں 35,000 درہم میں نے خرید کے وقف کیا تھا۔ جنت البقیع والی جگہ وہی میں نے خریدی تھی، آج اسی کنویں کا پانی میرے اوپر بند ہو گیا۔ وہی باغی لوگ بھی جاتے ہیں، حملے بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی المرضیٰ سے فرمایا عثمان غنی نے کہ میں صبح کے وقت جب سحری کھا کر آرام کر رہا تھا مجھے سرکار مدینہ کا دیدار ہوا، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان تیرے لیے 2 رستے ہیں، ایک ہے صبر والا، ایک ہے جذبات والا۔ اگر تو بد دعا کرے تو لوگ سارے یہ غرق ہو جائیں گے باغی جنہوں نے تجھے ستایا ہے، تو دوسرا رستہ ہے صبر والا، اگر صبر کرے تو پھر اس طرح ہوگا کہ سحری تو اپنے گھر میں کھائی ہے لیکن افطاری تو محمد کے دسترخوان پر ہوگی، تو اب تیری مرضی۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے بھائی علی میں نے صبر والا رستہ قبول کر لیا کہ چلو سحری تو محمد کے دسترخوان اپنے دسترخوان پر کھائی ہے لیکن افطاری تو یار کے دسترخوان پر ہوگی، اس لیے میں صبر کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر وہی لوگ باغی اندر آ جاتے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا، نیزے سینے میں گاڑے، خون کا فوارہ نکلا، اس قرآن پہ پڑھا، آپ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
یہ پڑھ رہے تھے کہ فوارہ ہون پر پڑا تو وہ قرآن نے خون اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ وہ قیامت والا دن ہوگا، شہداء اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کسی شہید کی گواہی اس کے ساتھی باقی فوجی دیں گے، یا اللہ یہ فلاں جگہ شہید ہوا تھا۔ وہ کسی کی گواہی اس کے رشتہ دار دیں گے، کسی کی گواہی اس کی تلوار دے گے، کسی کی گواہی وہ میدان دے گا، لیکن عثمان تیری عظمت کو سلام، تیری گواہی رب کا قرآن دے گا، کیونکہ قرآن نے وہ خون محفوظ کر لیا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 18 ذی الحج کی جو 18 تاریخ ہے وہ آپ کی شہادت والا دن ہے۔ تو آپ کا ذکر بھی بڑا مناسب، کیونکہ میرے آقا عثمان کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے، سرکار کو بڑی ان سے محبت تھی۔